فرعون کی باندی کا واقعہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کو بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب کے مقام سے گزرے تو آپ کو نہایت ہی زبردست خوشبو لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا، فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا واقعہ جبرائیل علیہ السلام سے اس واقعے کا ذکر کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا کہ فرعون کی بیٹی مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی۔ وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا، تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہے تو پھر کس کا نام لے رہی ہے؟ خادمہ نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ تعالیٰ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو رزق دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو نے میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانا؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں ہاں، میرا اور تیرا رب اور تیرے باپ کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ کو یہ بات پہنچا دی اور وہ سخت غضبناک ہوا۔ اسی وقت خادمہ کو دربار بلوایا بھیجا اور کہا گیا کہ تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب گرم کیا جائے۔ جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے۔ اور ایسا ہی کیا گیا۔ جب بالکل آگ سخت گرم ہو گئی تو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے تو چنانچہ وہ مکمل گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دیے گئے، وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئے۔ جب سب سے چھوٹے بیٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا، فرعون کے سپاہی اسے گھسیٹتے ہوئے اس نیک بندی کی آنکھوں کے تلے اندھیرا آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دے دی۔ اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کرنا، اماں جان ذرا بھی پس و پیش نہ کرنا، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ اس کے بعد اس کے آنکھوں کے سامنے اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں اس کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اسی جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ اسی طرح کے سبق آموز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔